السلام علیکم حضور. آپ نے جو ہومیوپیتھک کلاس ہے اس میں بھی بار بار ذکر فرمایا ہے جی کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو باپ دادوں سے موروثی ہوتی منتقل ہیں ہوتی قسم کی، ٹھیک ہے. جیسے سلی امراض وغیرہ. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اسلامی اصول کی فلاسفی میں فرمایا ہے کہ جسمانی اور روحانی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس میں انطباق ہے ایک لحاظ سے. تو حضور کیا اس سے جو عیسائی ایک عقیدہ ہے موروثی گناہ کا، اس کو تقویت نہیں ملتی؟ نہیں، بالکل نہیں ملتی، کیونکہ گناہ کا تصور اور ہے اور اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کا جو موروثی گناہ کا عقیدہ ہے اس کو پورا سمجھا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا، اس لیے وہ ایک لفزش ان کی انسانی فطرت میں داخل ہو کر آئندہ کے لیے ہر بچے کے لیے لعنت بن گئی، اور ہر بچہ اس کے نتیجے میں موروثی طور پر گناہ گار پیدا ہونے لگا. یہ ہے ان کی دلیل. لیکن جو طبی امراض کا جسم میں داخل ہونا، اس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بنیادی طور پر. اس کا ایک قانون قدرت سے یہ تعلق ہے کہ بعض صحت مند چیزیں صحت مند بچوں میں آتی ہیں، بعض کمزوریاں ماں باپ سے کمزوروں میں آتی ہیں، اور ان میں نیکیوں کے رجحانات بھی آ جاتے ہیں. پھر اس طرح کہ نسل بعد نسل جو لوگ نیک پیدا ہو رہے ہیں ان کی اولاد میں نیکیوں کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ انوائرنمنٹل اثر ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اس کے جو کلی ہیں ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو کئی قسم کے امور ہیں جن کو اکٹھا پیش نظر رکھنا پڑے گا. اگر خلیوں کو نقصان پہنچ جائے اور جن میں جینز کے اندر جو کیریکٹر بیئرنگ پوائنٹس ہیں ان میں کوئی ڈیمیج ہو جائے تو وہ ضرور موروثی طور پر آگے چلا جاتا ہے. لیکن گناہ سے جین کو ڈیمیج ہوا کہ نہیں ہوا، یہ بحث ہے. اور ایک گناہ سے ڈیمیج ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، اور اگر ایک گناہ سے ہو سکتی ہے تو قانون قدرت ہے پھر ہر دوسرے گناہ سے وہ اس طرح ڈیمیج ہو جانی چاہیے کہ انسان میں نیکی کا بیج ہی ختم ہو جائے سارا. تو فطرت کے خلاف بات ہے، یہ قانون قدرت اس کو جھٹلا رہا ہے. اور پھر اگر یہ بات ہو چکی تھی تو حضرت مسیح تک کسی جین میں کوئی بھی نیکی کا اشارہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے. اتنی بدیاں میں سے گزر کے آیا ہے انسان کہ صرف آدم کے ساتھ ہی دشمنی تھی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کا گناہ موروثی بن جائے، باقیوں کا نہ بنے. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ بچا کیسے سکتے ہیں؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی سے یہ جینوں کو کیا ہو گیا، اچانک ان میں کیا تبدیلی واقع ہوئی. اور چونکہ گناہ بڑھ گئے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ سارا ڈھکوسلا تھا، بیماری بھی فرضی اور علاج بھی فرضی. کیونکہ بیماری کو تو ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ ایک غلطی انسان کے اندر اس کی اولاد میں داخل ہو جائے، یہ انسانی مشاہدے کے بالکل خلاف بات ہے. لیکن بیماریوں کے متعلق انسانی مشاہدے میں بات داخل ہے، یہ تو سائنس ثابت کرتی ہے. اس لیے وہ سائنٹیفک ہے یا ان سائنٹیفک ہے، یہ فرضی بات ہے. ایک آدمی نے ٹھوکر کھائی کہیں تو اس کے بچے میں فوری طور پر ٹھوکر کا رجحان پیدا ہو جائے اور نسل بعد نسل رہ جائے، بالکل حقائق کے خلاف بات ہے. تو دونوں میں بڑا امتیاز ہے، بہت فرق ہے.